اس لیے میرے بھائی یہاں پر تبلیغی کام کرنے والوں کے لیے 3 خوشخبریاں، 3 باتیں خوشخبری کی ہیں۔ نمبر 1، اگر ہم کام کرتے کرتے کامل ایمان والے، کامل تقوی والے اور کامل خشوع خضوع والے اور کامل دعوت و عبادت والے اور کامل علم ذکر والے اور کامل محبت و اخلاص والے نہیں بنے، لیکن محنت کرتے کرتے اسی پر مر گئے تو اللہ رب العزت ہمیں کاملین میں شمار کرے گا۔ نمبر 2، خدا نخواستہ جماعت میں کام کرتے کرتے ایمان بالکل ہی توڑا بنا، نہ بننے کے قابل، نماز بالکل ہی توڑی بنی، نہ بننے کے قابل، لیکن جماعت میں سے کسی ایک کا ایمان اور نماز بن گئی اور وہ کاملین میں مر گیا تو اللہ رب العزت جہاں اس کی قبول فرمائیں گے وہاں اس کے طفیل سب کی قبول فرما لیں گے۔ تو یہ دوسری خوشخبری ہوئی۔ نمبر 3، جس نے کام کیا اور کام کرنے کا ڈنگ نہیں آیا، لیکن کام کرتے جا رہے ہیں اور ڈنگ مانگتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کام کرنے کا ڈنگ نہیں آیا، میں چلہ پہ چلہ دے چکا اور 6 مہینے 7 مہینے سال اور 1.5 سال دے چکا، یا اللہ ہمیں ڈنگ نہیں آ رہا، تو یوں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے قیامت کے روز ان لوگوں کے زمرے میں اٹھائے گا جن کو پورا ڈنگ آتا ہو۔ لو جی، اب ان 3 خوشخبریوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈنگ سیکھنے کی کوشش ہی نہ کریں کہ میاں ڈنگ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، بے ڈنگا بھی پار ہی ہو جائے گا، لیکن شیطان ہمیں ڈنگ مارے گا کہ یہاں ڈنگ سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بے ڈنگا اور ڈنگ والا دونوں ہی پار ہو جائیں گے اور قبول ہونے والا قبول ہو جائے گا، تو پھر کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ محنت کرو پوری اور اس طریقے سے کرو جس طریقے سے ہمارے بزرگ چاہتے ہیں، ہمارے بڑے چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تعلیم اس طرح کرو اور گشت اس طرح سے کرو، جماعت اس طریقے سے لے جاؤ، دعا اس موقع پر مانگو اور مشورہ اس طرح کرو، وصولی اس طرح سے کرو۔ جو نقشہ یہ حضرات بتلا رہے ہیں اس پورے نقشے کی اللہ رب العزت ہمیں پابندی نصیب فرمائے کہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ رب العزت دین کے پوری دنیا میں زندہ کرنے کا فیصلہ فرما دے اور پورے عالم کے لیے اللہ ہدایت کے دروازے کھولنے کا فیصلہ فرما دے۔